آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت میں ہر چیز موجود ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، سب کچھ ہے۔ عام طور پر ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں جب دیندار آدمی کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ دیندار کون ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، داڑھی ٹوپی ہے کہ نہیں، اس کے گھر میں پردہ ہوتا ہے کہ نہیں، حج عمرہ کیے ہے کہ نہیں، یہی سب تو دیکھتے دیندار آدمی کے لیے۔ یقیناً دیندار آدمی کے اندر یہی سب صفات دیکھی جائیں گی، لیکن سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس میں جو عبادات کا یعنی حقوق اللہ کا شعبہ ہے وہ پورے دین کا صرف 25% ہے۔ جو 75% ہے نا، ان میں معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہیں، حقوق العباد ہیں۔ ہمارے یہاں جو نماز پڑھ لے، جو روزہ رکھ لے، جو قرآن پڑھ لے، مدرسوں کو چندہ دے دے، مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لے لے، حج کر لے، وہ دیندار ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ پھر وہ چاہے جو کچھ کرے، کسی کا پیسہ مار لے، کسی کے بارے میں دل میں حسد رکھے، کسی سے کینہ رکھے، کسی سے غیبت رکھے، ذرا سے اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بھی بول دے، کاروبار میں دھوکہ بھی دے دے، حلال و حرام کی تمیز بھی نہ کرے۔ لیکن اگر نمازی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، اور علماء سے تعلقات ہیں، اور مدرسے والوں سے تعلقات ہیں، اور جب محلے میں جلسہ ہوتا ہے تو بڑا موٹا چندہ بھی دیتا ہے، اور اس نے حج بھی کر رکھا ہے، اور ہر دوسرے تیسرے سال عمرے پہ بھی جاتا ہے، تو اب یہ دیندار ہے۔ دینداری کا یہ پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت پر 100% عمل کرنے والا اللہ کے نزدیک دیندار ہے۔ اس شریعت پر 100% عمل کرنے والا اللہ کے نزدیک اچھا انسان ہے، جس میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، جس میں حقوق العباد بھی شامل ہے۔ اور حقوق اللہ میں ایمان لانے کے بعد اگر عبادات میں کوئی کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، انسان توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور بغیر توبہ کے بھی دنیا سے چلا گیا تو اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے، کسی بندے کی حق تلفی کی ہے، تو پھر جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ کرتے رہو سجدے۔ روایات میں آتا ہے کہ کل میدان محشر میں ایک آدمی پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ اس کے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں، کاش ہمارے پاس بھی ہوتی۔ پہنچے گا اللہ رب العزت کے دربار میں، اچھا اتنی نیکیاں لے کر آؤ، رکو ابھی تمہارا رجسٹر کھلنا باقی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رجسٹر کھولا جائے گا، ہاں بھائی دیکھو اس کے اوپر کسی کا حق تو نہیں ہے، اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا تھا، جن کا حق مارا تھا ان سب کو بلا کر اس کی نیکیوں میں سے حصہ دو۔ اب پتہ چلا ایک صاحب آئے، دو آئے، تیسرے آئے، کسی کو گالی دے دی تھی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا تھا، کسی کے بارے میں لگائی بجھائی کر دی تھی، دو لوگوں میں لڑائی کروا دی تھی، کسی کا کسی لائن سے حق مار دیا تھا، ساس ہے تو بہو کے بارے میں بیٹے کو بھڑکا دیا تھا، بہو ہے تو اماں کے بارے میں شوہر کو بھڑکا دیا تھا، یہی سب تو ہوتا ہے نا۔ اس فلانے کو اتنی نیکیاں دی گئی، فلانے کو اتنی نیکیاں دی گئی، فلانے کو اتنی نیکیاں دی گئی، اتنے لوگ ہو گئے کہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور ابھی حقوق والے باقی ہیں جن کا اس نے حق مارا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ نیکیاں تو ختم ہو گئی، ابھی لوگ باقی ہیں، تو پھر حکم ہوگا ایسا کرو، اب ان لوگوں کے جتنے گناہ ہیں وہ سب اس کے اوپر لاد دو اور اس کو جہنم میں بھیج دو۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے حقوق العباد کا۔
ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم میں سے ایک ایک شخص جھانکے۔ اصلاح معاشرے کا تعلق صرف بوڑھوں سے نہیں ہے، اصلاح معاشرے کا تعلق صرف گھر کی بڑی خواتین سے نہیں ہے، اصلاح معاشرے کا تعلق ہر بالغ سے ہے اور ہر نابالغ سے۔ بچے کی پیدائش سے معاشرے کی اصلاح کا کام شروع ہوتا ہے۔ بھائی معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ ہم آپ مل کر اس معاشرے کے فرد ہیں، ہم سے مل کر یہ معاشرہ بنا ہے۔ ایک ایک فرد صحیح ہوگا تو معاشرہ خود بخود صحیح ہوگا، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، گھر کی بڑی عمر کی خواتین ہو، نوجوان لڑکیاں ہوں، بچیاں ہوں، سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، میں نے آپ کو بتلایا کہ بات بات پہ جھگڑا ہوا کرتا تھا، سگے بھائیوں میں جھگڑا ہوا کرتا تھا، لیکن آپ کی تعلیمات کی روشنی میں کیسی کایا پلٹ ہوئی۔ جنگ کا موقع ہے، پیاس سے لوگ تڑپ رہے ہیں، ایک صاحب پانی لے کر آتے ہیں، ایک صحابی کو پانی پلانا چاہتے ہیں، اچانک بغل سے دوسرے ساتھی کے کراہنے کی آواز آتی ہے پیاس سے۔ وہ صحابی پانی پینے سے منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ اس کے پاس جاتے ہیں پانی پلانے کے لیے، پھر بغل سے کسی تیسرے کی کراہنے کی آواز آتی ہے پیاس کی شدت سے، وہ کہتے ہیں نہیں پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ اس طرح ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کئی لوگ پانی پینے سے منع کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ جب آخری والے کے پاس پہنچتے ہیں، مسلمانوں ذرا دل تھام کر یہ واقعات سنو، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک طرف کہاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہم جن کا نام لیتے ہیں، جن کا تذکرہ کرتے ہیں، جن سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، ذرا ان واقعات کو، حضور کی ان تعلیمات کو سنو اور اپنا جائزہ لو، کیا واقعی ہم حضور کے نام لینے کے حقدار ہیں؟ کیا ہمارا منہ اس لائق ہے کہ ہم اللہ کے آخری نبی کا نام لیں؟ جب آخری والے کے پاس پہنچے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، شہید ہو چکے تھے۔ پلٹ کر اس سے پہلے والے کے پاس آئے، وہ بھی پیاس کی شدت سے شہید ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے والے کے پاس آئے، وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ جتنے لوگ تھے سب دنیا سے چلے گئے، سب نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ یہ کایا پلٹ کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر کبھی فرصت ملے اور کسی کچہری جائیے تو وہاں جو مقدمات درج ہیں، اگر ان کی فہرست نکلوائی جائے تو 50، میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں ورنہ زیادہ، 50% سے زیادہ مقدمات وہ ہوں گے جو مسلمانوں نے مسلمانوں پر کروا رکھے ہوں گے، اور ایک بڑی تعداد ان مقدمات کی ہوگی جو سگے بھائی نے اپنے بھائی پر کروا رکھا ہوگا، حتیٰ کہ اولاد نے اپنے والدین کے خلاف مقدمہ کروا رکھا ہوگا۔ یہ حال ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا۔